السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ہیموفیلیا کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ ہیموفیلیا کی جو بیماری ہے اس پر اویئرنیس کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی پروگرامز کیے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بار بار بات کی جاتی رہے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور ہیموفیلیا سے جو متاثرہ افراد ہیں وہ بھی جان سکیں، اور اگر ان کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکیں۔ آپ ہمارے اس سیگمنٹ میں لائیو بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا آپ کے پاس، اور ہیموفیلیا کی بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پلس اس کے ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آج کل اس سے متاثرہ افراد کو کن ایشوز کا سامنا ہے، اور ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے بانی جناب راحیل احمد صاحب نے۔ السلام علیکم راحیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ قرۃ العین صاحبہ جو کہ ایک ہیموفیلیا سے متاثرہ بچے کی والدہ ہیں۔ قرۃ العین ویلکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ راحیل صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ اب آج کل ہیموفیلیا سے متاثرہ جو افراد ہیں وہ کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں، آپ کا ٹریٹمنٹ سینٹر کیسا چل رہا ہے، وہاں پہ اب آپ کیا کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور میٹرو ون ٹیم کا، آپ کے پروگرام کا، کہ آپ ہیموفیلیا کی اویئرنیس ریز کرنے میں ہمیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہیموفیلیا کی سچویشن اس وقت جو پیشنٹس کی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر ہیموفیلیا کو کئی دہائیوں سے، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، کئی دہائیوں سے ایک آرفن ڈیزیز کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ہیموفیلکس پیشنٹ ہیں پاکستان کے اندر، وہ اپنے رسک پہ زندگی جی رہے ہیں اور ماں باپ اپنے گھر بار بیچ رہے ہیں اس مہنگے ترین ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی ایک ماڈل ہیموفیلیا سینٹر پیشنٹ پیرنٹس کے ایفرٹ سے بنا چکی ہے، لیکن جو ملک کے اور دیگر سندھ کے ایریا سے جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کا رش وہاں بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر میں بات کروں کہ ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ تو اور ڈیزیز کے بارے میں، تو جو نئے ہمارے ویورز ہیں جن کو نہیں پتہ، ہیموفیلیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے جس میں بائی برتھ کلاٹنگ فیکٹر 8 اور 9 اپنے جسم میں مقررہ مقدار پر نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو چھوٹی سی بھی چوٹ کٹ، معمولی سی چوٹ لگنے سے بھی انٹرنل ایکسٹرنل بلیڈ ہوتی ہے جو بند نہیں ہوتی۔ اس کو روکنے کے لیے اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن درکار ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہ امپورٹ ہوتے ہیں نہ ہی ڈریپ سے وہ ڈکلیئر ہیں، اور جو 1-2 ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ اتنا مہنگے بیچتے ہیں کہ صرف 10 سال تک کے بچے کو سروائیو کرنے کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ کے انجیکشن ماں باپ کو درکار ہیں اس کے لیے۔ اور ہیموفیلیا بیماری کے حوالے سے بھی بتا دیجیے جن ناظرین کو نہیں معلوم کہ ہیموفیلیا کی بیماری کیسے ہوتی ہے، کیا علامات ہوتی ہیں اس کی۔ جیسا کہ میں بتایا، ہیموفیلیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یہ ایکس کروموسوز ڈیزیز ہے۔ اس میں جو مدر ہوتی ہیں وہ کیریئر ہوتی ہیں، اور کچھ ایکسیڈنٹل جینیٹک نیوٹریشن ہوتی ہے، اس میں بھی یہ جین جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو جو فٹس ہوتا ہے وہ ہیموفیلک پیشنٹ سفرر ہو سکتا ہے، اور اس کا جو کلاٹنگ سسٹم ہے جو ایکس کروموسوز ڈیفیکٹڈ ہونے کی وجہ سے پراپر کام نہیں کرتا ہے، تو ساری عمر یہ بیماری ساتھ رہتی ہے۔ اور جب اون بہنے کی بیماری کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس بیماری میں جو کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، فیکٹر 8 اور 9، وہ اپنی مقررہ مقدار پہ نہیں ہوتے، ان کو لیول میں رکھنا ان مریضوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا 3 ٹائم کا کھانا یا ایک ایستھمیٹک پیشنٹ کے لیے انہیلر اس کی پاکٹ میں ہونا۔ اگر تو ان کا لیول انکریز رہتا ہے تو ہیموفیلیا کوئی میٹر نہیں کرتی ہے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہیموفیلیا کے پیشنٹ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں اور معاشرے کا کارآمد رکن ہے۔ پر پاکستان میں کیونکہ ہیموفیلیا کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، نہ سرکاری سطح پر نہ ہی کوئی اتنے بڑے فلاحی ادارے اس بیماری پہ انیشیٹ لیتے ہیں اس لیول پہ جس لیول پہ دنیا پہ دیا جا رہا ہے ٹریٹمنٹ، تو یہاں کمپلیکیشن پیشنٹس میں بڑھ چکی ہے۔ 70 سے 80% میجورٹی آف ہیموفیلیا جوائنٹ ڈیفارمیٹی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، راحیل صاحب خود بھی ہیموفیلیا سے متاثرہ ایک شخص ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے جو کہ ہم گائے بگائے دیتے بھی رہتے ہیں، اور آپ بھی سب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر ہی بہت محنت سے ایک سوسائٹی قائم کی، اور یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ ایک نارمل این جی او نہیں ہے، جو عام این جی اوز ہوتی ہیں جو معاشرے کا درد رکھنے والے مختلف لوگ مل کر ایک این جی او بناتے ہیں، یہ اس طرح کی این جی او نہیں ہے۔ یہ جو متاثرہ افراد ہیں وہ اور ان کے اہل خانہ، ان کے فیملی ممبرز اس این جی او میں شامل ہیں سارے لوگ، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ کریں۔ محترمہ قرۃ العین صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا بھی ہیموفیلیا سے متاثرہ ہے، تو کیا چیلنجز رہتے ہیں بینگ اے مدر؟ میرا بیٹا فیکٹر 8 ڈیفیشینٹ ہے ہیموفیلیا کا۔ ہم لوگوں نے جو شروع میں جو تکلیفیں دیکھی ہیں بچے کے لیے، چھوٹے سے بچے کو، کیونکہ یہ بائی برتھ ہوتا ہے اس میں، تو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں ان کے ہاتھ پیر سوجنے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو بلیڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے۔
تو پاکستان میں ہمیں سب نے کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، اس میں ہمارا بھی بہت سب کچھ جو ہے نا بہت لاس ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں جب یہ سوسائٹی کا پتہ چلا، معلوم ہوا، تو اس کے بعد سے جب ہمیں جو اب جو ٹریٹمنٹ وہاں سے ہمیں مل رہا ہے وہ بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ بچہ جو ہے اسکول جانے کے قابل ہے، کھیلنے کودنے کے قابل ہے، مطلب ایک نارمل زندگی کی طرف بچہ جو ہے ہمارا وہ آ گیا۔ اسی طرح سے اور دوسرے بھی بچے ہیں جو بہت ساری تکلیفوں کا ابھی بھی شکار ہیں۔ تو ابھی اندرون سندھ میں باقی بہت بڑی ایک تعداد باقی ہے جو اس ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ محروم ہے۔ کراچی میں، پاکستان میں مطلب اتنی زیادہ اس چیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ اب اس چیز کو ہمارے لیے بھی جو ہے نا کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کی یہی گورنمنٹ سے ایک درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے ہمارے ادارے کو سپورٹ کریں جس چیز میں ہم کو دشواری ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بینگ اے مدر، آپ تو اپنے بچے کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں اس سینٹر پہ آئی ہوں گی نا، پھر آپ کیسے ان کی ٹیم کا حصہ بنی، یہ کیا وجہ؟ جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہاں پہ پیرنٹس اور جو پیشنٹس ہیں وہ خود اپنی مدد آپ جب اس طرح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا بھی جو ہے نا اس چیز میں ایک انٹرسٹ بڑھ گیا، کیونکہ جب ہمارا بچہ ایک نارمل لائف کی طرف آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ جو دوسرے بچے ابھی تکلیف جو سہ رہے تو کیوں نہ ہم ان کے لیے بھی ہم کچھ کام کریں اور ان لوگوں کو بھی اپنی نارمل لائف کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ان بچوں کا بھی جو حق ہے وہ ان کو مل سکے، وہ بھی ایک نارمل لائف گزار سکیں۔ رائٹ، راہیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ ویکسینیشن وغیرہ ہو ری تھی، کمپینز وغیرہ چل رہی تھیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بھی کچھ کام کیا اس میں؟ ہاں جی بالکل، اور اس کے لیے آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ جب کووڈ میں ہیموفیلک پیشنٹس کو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی لمبی کیوز کے اندر، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہیموفیلیا کی انٹرنل بلیڈ ہوتی ہے تو ان کے جوائنٹس بلیڈ کر جاتے تھے لمبی کیوز کے اندر۔ سیکنڈلی یہ تھا کہ جو ہیموفیلیا کی ویکسینیشن ہے یا انٹرامسکولر انجیکشن ہے، اس کے لیے اس سے پہلے اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن کا کور دینا ضروری ہوتا ہے، تو سارے پیشنٹس پریشان تھے اور وہ ویکسینیشن نہیں کروانا پا رہے۔ تو آپ کی توسط سے ڈی ایچ او صاحب اس پروگرام میں آئے تھے ایک، اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ڈی ایچ او میں ڈسٹرکٹ سینٹر نے ہیموفیلیا سینٹر میں ویکسین فراہم کی، جو کہ فیکٹر کور ہم نے دیا ہیموفیلیا ورلڈ ہیموفیلیا فیڈریشن کے توسط سے، ہیموفیلیا فاؤنڈیشن اور پاکستان کے تعاون سے۔ اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ جتنی بھی اویلیبل ہو رہی ہے، جو بیسٹ آرٹ آف دا کوالٹی ٹریٹمنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہیموفیلیا سینٹرز ہی، سوسائٹیز ہی، پیشنٹ بیرنس آرگنائزیشن ہی پاکستان میں لا رہے ہیں۔ ایک سال پہلے، یا اگر میں لاسٹ ایئر کا آپ کو بتاؤں تو ہیموفیلیا جو پیشنٹ بیس آرگنائزیشن ہے پاکستان کی، تقریباً 30 بلین روپیز کے انجیکشنز تھرو دا ڈراپ کے ریکارڈ کے اندر ہے، ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا سے ہیومینٹیرین ایڈ لے چکی ہے۔ پر افسوس یہ ہے کہ حکومتی سطح پر سنگل وائلز بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمیں ہیومینٹیرین ایڈ مل رہی ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کا 8 to 10% ہے، اور جو قریب ہے مریض بیچارے سینٹرز کے، وہ کسی طرح تو ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں، پر جو ڈسٹرکٹس میں ہیں، ادر ڈسٹرکٹس میں جو ڈسٹینس کے اوپر ہے، ان تک وہ ہیومینٹیرین ایڈ بھی نہیں پہنچ رہے، وہ بھی ناکافی ہے۔ وہ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، جو 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر، اور ہیموفیلیا سوسائٹیز جو پیشنٹ پیرنٹس پاکٹ سے چل رہی ہے، اس کے پاس فائنینشلی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک ہیموفیلیا سینٹر قائم کرے اور وہاں پر جا کے ان کے ڈور اسٹیپ پہ ٹریٹمنٹ دے۔ پر اس پہ کافی اسٹرگل ہماری کمیونٹی کر رہی ہے۔ قرۃ صاحبہ یہ بتائیے کہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے آپ لوگوں کا ایک وومن گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس میں آپ کیا رول پلے کر رہی ہیں اور کیسے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، جو وومنس گروپ کی میں ممبر ہوں، لیڈر ہوں میں اس کی، اور ہماری جو خواتین کو جو مسئلے مسائل جو درپیش ہیں بلیڈنگ کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین کیریئر ہیں تو اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔
تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اب اس کے اوپر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو نئی بچیاں جو ابھی جن کی شادیاں ہونی ہیں اور ان کو آگے مستقبل ابھی اپنا بنانا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے کیریئر کے ٹیسٹ کروا سکیں تاکہ ان کو آنے والی نسلیں جو ہیں اس کو ہم ہیموفیلیا ہونے سے بچا سکیں. تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہماری اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم لوگ وومنس گروپ کے حوالے سے کرتے ہیں. چلیں گڈ، زبردست، اچھی بات ہے. راہیل صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ بالکل میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ اس پروگرام کی توسط سے سننے والوں کو اور صاحب اختیار لوگوں کو یہ آواز جا رہی ہے، ہیموفیلیا کئی دہائیوں سے علاج سے محروم ہے پیشنٹس، اور بینگ اے ہیموفیلک مجھے ابھی تک وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا جو میری ریاست سے ملنا چاہیے. اسی طرح ایک اس پیشنٹ کو بھی کہ جو کسی بھی ڈسٹرکٹ کسی بھی ڈویژن کے اندر رہائش پذیر ہے، یا وہ مخیر حضرات میں ان سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے آپ اپنے عطیات اور زکوٰۃ کے اندر عدل کا بھی مظاہرہ کریں کہ جو آپ کی پیچھے گلی میں ہم جیسے کمیونٹی جو خود ماں باپ اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں وہ محروم نہ رہ جائیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں نہ رہ جائیں. گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ انیشیٹ لے، کیونکہ یہ پیشنٹ اور پیرنٹس کی بس کی بات نہیں ہے. وہ جتنا کر رہے ہیں آپ کم سے کم اس میں ان کے شولڈر کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں جہاں ان کے ویک ایریاز ہیں، رننگ کاسٹ ہے، آپ یہ کریں. آلریڈی ہیموفیلیا جو سوسائٹیز ہیں پیشنٹس کی، وہ عالمی ادارہ ہیموفیلیا کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، پر جو رننگ کاسٹ ہے وہ بھی ابھی تک پیشنٹ کے پاکٹ پر ہے، اور امدادی انجیکشن ناکافی ہیں. پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں وہ ہم ہیموفیلک پیشنٹس کے لیے یا پیرنٹس کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سنگل وائل بھی ہیموفیلیا کے لیے نہیں ہے. چلیں آپ بھی آواز اٹھاتے رہیں، ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور دیکھیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ارباب اقتدار کے کان پر جو رینگے اور وہ دیکھیں اور آپ کو فیسلیٹیٹ کریں. میرا بہت شکریہ آپ کا. راہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، مس قرۃ العین آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ اس پہ جو ہے بات چیت سلسلہ جاری رہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے والے ایک شاپنگ اور فوڈ فیسٹیول کی، جو کہ مائی کراچی کے نام سے ہوا ہے. اور اچھی بات ہے کہ کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہوئی اور اس کے بعد انڈسٹریز نے اوپن اپ ہونا شروع کیا، مختلف ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں، اور یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ جنہیں ایکسپو سینٹر کی جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہوئیں. وہاں پر مختلف ایونٹس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ چلے گا تو معیشت کا پہیہ چلے گا، لوگوں کو بھی یہ فیسلیٹیشن ہوگی اور انہیں بھی سہولیات ملیں گی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم شیخ ریحان الرحمان صاحب نے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں طلحہ ڈی انٹرنیشنل کے، اور یہ ایونٹ کے بھی آرگنائزر تھے. جناب بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شاہین نتر صاحب، آپ تھا اور میٹرو ون تھے، انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور اس سے افزائی پچی کہ ہم اپنے ایونٹ کے بارے میں بتائیں. ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کرا ہے مائی تلاچی کے نام سے، اور یہ ہمارا ہم نے اس سے پہلے مختلف کراچی میں ایونٹس آرگنائز کرے ہیں، مطلب مختلف سٹی علاقوں میں. تو یہ سب سے بڑا ہمارا ایونٹ تھا. اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا مقصد تھا یہ تھا ہمارا کہ ہم کراچی کا پرانا امیج بحال کریں. جو آپ تو معلوم ہے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کراچی کا نام تلاچی ہوتا تھا. تو ہم نے وہی ایک تھیم لیتے ہوئے کراچی تو تلاچی میں ہم نے کنورٹ کرا، تاکہ یہاں کی جو رونق لوگوں نے نظر لگائی ہوئی تھی کہ لائٹ نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہے، تو یہ لائٹ ان کا شہر ہے، سیف سٹی ہے. تو آپ آئیں اور آتے اس پہ اپنے مطلب فوڈ فیسٹیول بھی ہے، شاپنگ بھی ہے، کڈس ایریا بھی تھا. اور الحمدللہ کووڈ کے بعد سب سے بڑا اور پہلا ایونٹ تھا جو 2.5 سال بعد کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوا ہے. اور اس میں جو ہمارا جو کراؤڈ تھا وہ پلس مائنس 25,000 پلس تھا ان 2 دن کے اندر. اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کاؤنٹنگ میں نہیں آئے، مطلب وہ 25,000 سے زیادہ ہی لوگ بنتے ہیں ہماری. اور بڑا اچھا رہا الحمدللہ. تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کرا ہے. ہمارے اس ایونٹ کے اندر صرف کراچی سے ہی نہیں، لاہور سے، اپنا بلتستان سے، بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے اینٹی ٹرافٹس والے، ان کی خواتین ہیں اینٹی ٹرافٹ لوگ، وہ آئے ہوئے تھے. بچوں نے انجوائے کرا الحمدللہ، بہت اچھا رہا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کراچی والوں کو کہ ان کو ایک نیا پلیٹ فارم مل دیا. ہاں یہ اچھی بات ہے، ایک نیا ایڈیشن جو ہے وہ ہوا ہے. ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں محترم شہیر خان صاحب، میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں طلحہ ڈی انٹرنیشنل کے. شہیر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو السلام علیکم.
اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے وہاں پہ مینیج کری. اور کیا چیزیں تھیں وہاں پہ شاپنگ سے ریلیٹڈ اور جو ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ساری جو ہے وہ ہم لوگوں نے فیسلٹیز وہاں پہ رکھی تھیں. خاص کر کے ہمارا جو مین ٹارگیٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو خواتین جو متاثر ہوئیں کووڈ کے بعد اور جو وہ گھرانے جو متاثر ہوئے, ہم نے ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے نا یہ جو ہے ایونٹ بیسکلی آرگنائز کروایا تھا. اور ہمارا کانسیپٹ, کیونکہ بگ برانڈز جو ہیں وہ تو آلریڈی ویل نون ہیں اور وہ آ جاتے ہیں, تو ہم نے یہ بولا کہ یار کووڈ کے بعد جو پینڈیمک یہ جو آیا اس کے بعد وہ لوگ جو متاثر ہوئے وہ آئیں اور وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو اپلفٹ کریں. تو ہم نے جو ہے وہ اس لیے ہمارا فوکس جو تھا وہ اس پہ تھا. اور میں شکریہ ادا کروں گا رابعہ باجی کا, ایگزیم کا, کہ انہوں نے بہت ان کی سپورٹ تھی, اور K&R میڈیا جنہوں نے جو ہے وہ پورا سوشل میڈیا اور ساری چیزیں مارکیٹنگ کے ریلیٹڈ سب انہوں نے جو ہے وہ مینیج کیا, مینٹین کیا. تو جو ہے بہت اچھے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو وہاں پہ ایز اے ٹیم اپ سب کچھ مینیج کیا, وہاں پہ ساری چیزیں دیکھیں. اور یہ ہے کہ خزدار سے خاتون آئی تھیں, اور سعید غنی صاحب کا, شہلا رضا صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے ایٹ لیسٹ سب کو 10-10 منٹ ہر اسٹال پہ آئیں وہ, اور انہوں نے سب سے بات کری. تو اسی لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. زویا جی آپ اپنے بال سنبھالیں, الیکشنز, گرمی, پسینہ کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں. بال سنبھالیں گے, شان سے شائن بھی کریں گے. سنسلک بلیک شائن, اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ. چاہے گرمی ہو یا پسینہ, یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آورز شائن. بڑھا سکتے ہیں. تو اس میں بڑا اچھا ان لوگوں کا جو ہے وہ میں ان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا, سب کا, ساری ٹیم کا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ اس طرح کر کے جو ہے وہ پورا یہ کام کیا, جس میں ہم لوگوں نے اتنا سکسیزفل الحمدللہ یہ ایونٹ ہوا. 25,000 پلس اراؤنڈ کراؤڈ تھا. تو جب آپ فیملیز کو بلاتے ہیں تو بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں, ان کے لیے کیا کیا تھا آپ؟ بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے ہم لوگوں نے وہ فوڈ کورٹ کے پورا پیچھے ہم لوگوں نے فن کا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے جمپنگ کاسلز وغیرہ اور وہ رائڈس تھے ان کے لیے کارز تھیں, وہ ریموٹ کنٹرول کارز جس میں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ خوب انہوں نے وہاں پہ جو ہے انجوائمنٹ کی ہے. اور فوڈ کھانے پینے کے لیے ان کے لیے بھی بہت چیزیں تھیں. ویسے پرائسز وغیرہ کیسی تھیں کمپیریٹیولی؟ پرائسز وغیرہ جو ہیں وہ ایز پر مارکیٹ تھیں یا ڈسکاؤنٹڈ تھیں؟ ہاں نہیں, ایز پر مارکیٹ پرائسز تھیں, تھوڑی بہت جو ہے وہ, کیونکہ ہوتا ہے اس طرح کہ جب آپ اس طرح ایونٹ کروا رہے ہوتے ہیں اوبویسلی, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ایونٹس بیسکلی یہاں پہ سیلنگ پرچیزنگ اتنی نہیں ہوتی, یہ نیٹ ورکنگ کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ انٹریکشن ہے. آپ اپنے وزٹنگ کارڈز دیں, لوگ آتے ہیں, یہ ایونٹس اس لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو نیٹ ورکنگ یہاں پہ جو بیسکلی ٹارگیٹ لوگ بنا کر آتے ہیں وہ آتے بھی یہی ہیں کہ یہاں پہ ہم نیٹ ورکنگ زیادہ کریں. سیلنگ پرچیزنگ تو ہوتی رہتی ہیں, وہ تو چیز ہے, وہ ہم بس ساتھ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دکھائیں گے, جتنی زیادہ آپ کی بات چیت ہوتی, انٹریکشن بڑھے گی, اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. شیخ ریحان صاحب, آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ انٹرنیشنل بھی ایونٹس آپ نے پلان کیے ہیں, کتنے ایونٹس آپ کر چکے ہیں, کن کن کنٹریز میں کر چکے ہیں, اور باہر کیسا رسپانس رہتا ہے؟ کوئی میڈ ان پاکستان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی چیزیں کرتے ہیں؟ آپ تو جب میں ایک بات بتاتا چلوں تو میں نے الحمدللہ 40 کنٹریز میں ٹریول کر چکا ہوں. پورا یورپ میں نے گھمائے, سینٹرل ایشیا, رشیا, ساؤتھ افریقہ, اور پچھلے 18 سے 19 سال سے ساؤتھ افریقہ جتنے ایگزیبیشنز ہیں ان سب تو میں ہی ریپریزنٹ کرتا ہوں, اور میڈ ان پاکستان سے. اور یہی وجہ ہے آج تک میں نے دنیا سے کسی بھی ملک کا پاسپورٹ نہیں لیا سوائے پاکستان سے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پاکستان تو پروموٹ کروں, جتنے برانڈس ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں تو انٹروڈیوس ہوتے ہیں, مطلب انہیں پار لے جانے میں, ان کی پوری اسٹریٹجی بنانے میں میں ان کا پورا ساتھ دیتا ہوں. دیکھیے آپ A to Z ہم آپ تو سب کچھ کر دیں گے, اور اس میں مجھے الحمدللہ 30 سال کا تجربہ ہے. میں ابھی ایک دو دن سے نہیں 30 سال سے انٹرنیشنل ایونٹ آرگنائز کر رہا ہوں. میں نے باہر بڑے سکسیزفل ایونٹ کرے ہیں, اور اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ یہی میں ٹیم پاکستان میں لیتا رہا ہوں. تو وہی وجہ تھی کہ میں وہ یہ ٹیم لیتا رہا ہے یہاں پہ. صرف میں نے ایک پروڈکٹ ایگزیبیشن نہیں لگایا کراچی ایکسپو کے اندر. میرا مقصد تھا کہ پورے کراچی سے پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں اس میں پہلی مرتبہ کراچی ایکسپو کے اندر میں نے آٹو شو کروایا ہے. ہیوی بائکس تھا ہمارے یہاں ہوا ہے کل پرسوں, جس میں بڑی اچھی تعداد میں نوجوان لڑکے آئے. انہوں نے اپنی ریلی کرائی ہے, اپنی ایک چیز مطلب پوری انہوں نے اپنے آپ تو بتایا تھا ہم کراچی میں ہیں, کراچی بالکل سیف ہے. اور اس کے بعد
پہلی مرتبہ ہم نے ادھر سیٹلو تھے اسٹالس لتا ہے, پائسیتل سے اسٹالس تھے وہاں پہ جو پہلی مرتبہ لیتے ہیں. آج سے کراچی ایسپو میں تو ہی پائسیتل سے اسٹال نہیں لیتا ہے. ہماری کوشش تھی اچھے سے اچھے اسٹو رہے. بالکل ٹھیک. شہیر خان صاحب کیا کہیں گے اس طرح کے اپ کمنگ مزید ایونٹس کے حوالے سے؟ اپ کمنگ مزید ایونٹس کے لیے کیا پلانز ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے کافی پلانز ہیں, اور اس میں جو ہے مائے کلاچی جو ہے وہ سیزن 2 بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد لے کر آئیں گے, اور بھی بہت سارے پلانز ہیں ریلیٹڈ ٹو ہمارا تھا کہ ہم کچھ اب ذرا مزید انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑا سا قوالی اور کانسرٹس کی طرف بھی جائیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت ہمارے اس کے حوالے سے پلانز ہیں. تھوڑا سا ٹیک سائٹ پہ بھی ہم جائیں گے تو ہمیں کیونکہ پروموٹ کرنا ہے. پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا گیپ ہے, اس کی طرف بھی ہمارا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے چیزوں کو, کیونکہ یہ کمپلیٹ ایک ٹیم ورک ہے. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے جو ہماری ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑ کے کام کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کا ہے کہ انشاءاللہ مزید آنے والے وقت میں اور چیزیں اب جو ہے وہ لے کر آنے والے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا میسج ہے آپ کو؟ سر میرا آخری بات, ہر پاکستانیز ہے جو مینوفیکچررز ہیں جو اس انڈسٹری میں شامل ہیں. اتنے ہماری یہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے, ایونٹ آرگنائزیشن تھی, اس میں چند لوگ ہیں, 10-15 کمپنی ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں. میں ان سب سے یہ میسج دوں گا کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹ تو لے آتے ہیں, مطلب صرف اور صرف میڈ ان پاکستان پہ کانسنٹریٹ کریں, میڈ ان پاکستان پہ فوکس کریں. لیکن پاکستان ہے تو ہمیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ہماری عزت نہیں ہے. پاکستان کی وجہ سے ہمارے نام ہے, ہماری رسپیکٹ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. بعد میں میں میٹرو 1 تو بولتا ہوں زندہ باد, تو انہوں نے ہمیں یہاں بلایا. بہت شکریہ آپ کا شیخ ریان صاحب, اور شہید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کوئی اچھے ایونٹ جب پلان کریں گے تو پھر آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. ضرور آپ تو ہمیں بلائیں گے, اور آئندہ ہم سب سے پہلے میٹرو 1 تو بولنے دیجیے آپ آئیں ہمارے پاس, ایسا ہمارے مہمان بنے. چلیں بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان میں بجٹ کی شفافیت کے حوالے سے. بجٹ ہر سال آتا ہے آپ کو جیسے معلوم ہے, اور بجٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اب تک جتنے بجٹ آئے ہیں اس میں زیادہ تر تو مہنگائی کا طوفان ہی آیا ہے, اور لوگوں کو ریلیف کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. لیکن بہرحال حکومتیں دعویٰ کرتی رہتی ہیں کہ ہم بجٹس میں ریلیف دیتے ہیں. اور بجٹ کی شفافیت کیا ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور آئندہ کچھ دنوں میں ایک رپورٹ بھی لانچ ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ہماری گیسٹ ہیں محترمہ ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ نے, جو کہ CEO ہیں CPD آرگنائزیشن کی, کاؤنسل آف پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کب فارم ہوئی ہے, کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ, کن کن ڈومینس میں کام کریں؟ بہت شکریہ اختر صاحب آپ جو بلانے کا. اور جس سے آپ کو معلوم ہے کہ NGOs کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ سروس پروویژن اور جن ایریاز میں گیپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. لیکن ہمارا کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کا بہت بنیادی مقصد یہ تھا کہ سروسز پہ زیادہ فوکس کرنے کے بجائے ان کاموں پہ فوکس کیا جائے جو کہ سول سوسائٹی کا کام ہے. یعنی جیسے بجٹ ہے یا ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, اس کے بارے میں گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے اکاؤنٹیبل کرنا, اس کے اوپر ایک تحقیق اور ریسرچ, اور اس کے بعد وہ تجاویز آگے پیش کرنا حکومتوں کو. تو یہ ہمارا ہے کہ ہم جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, تو ان سب کے حوالے سے مختلف جو رائٹس ہیں جو کہ کسی بھی شہری کے لیے ضروری ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے, تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹرینتھن کریں. انسٹیٹیوشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا اس کے لیے ضروری ہے, اور پھر اس کو رائٹس کو انشور کرنے کے جو پروسیسز ہیں اس کے اندر ہم شامل ہو کے حکومت کی معاونت. چلیں رائٹ, اس پہ ہم باسی کا سلسلہ جاری رکھیں گے, بس مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ سے. ڈاکٹر بلقیس صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ بجٹ شفافیت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا رپورٹ لانچ ہو رہی ہے؟ جی, ایک تو یہ کہ بجٹ شفافیت کیا ہے یہ تو بہت اہم سوال ہے, اور لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ جب بجٹ کا پروسیس چل رہا ہے اور اس میں جو پروٹوکالز ہیں, جو اسٹینڈرڈ ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن کس طرح سے پروسیس کیا جائے گا, تو وہ تمام پروسیس کا جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو عام لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, خصوصی طور پر سٹیزنز کی
کے جو نمائندے ہیں جیسے NGOs ہیں ان نمائندوں کو اس کے بارے میں اس میں پروسیس میں شامل کیا جائے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اس پروسیس کو انشور کرنے کے لیے ہمارا ایک نیٹ ورک ہے CNBA جو CPDI نے بنایا ہے, اور پورے ملک میں کوئی اس میں 50 سے زائد تنظیمیں ہیں جو اس میں شامل ہیں, جس میں ہمارا بھی رول ہے. کراچی کی سطح پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ اس کا پارٹنر ہے, اور ہمارا کام بیسیکلی کوئی 5-6 سالوں سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ لیول بجٹ کے اوپر ہماری مانیٹرنگ اس کا فوکس تھا, اور ہم سروے جو ہے کنڈکٹ کرتے تھے اس پروسیس کے اندر صوبائی ڈسٹرکٹ لیول کی جو حکومتیں ہیں ان کے آفیسز میں جا کے. لیکن چونکہ 2 سالوں سے ہمارے پاس فنکشنلی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ, تو اب یہ 2 سال سے پھر ہم اس کو پروونشل اور وفاقی لیول پر اس سروے کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور پارٹنرز کا رول یہ ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے اپنے صوبوں میں اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اس کو جو ہے پریزنٹ کرے, ڈسیمینیٹ کرے. تو اس میں 2 لیول پر اس رپورٹ کے اندر معلومات لی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھا گیا کہ جو پروسیس ہے بجٹ بننے سے پہلے بجٹ کال دی جاتی ہے, اس میں شامل کیا جاتا ہے لوگوں کو, اس میں خاص طور پر جو نمائندگی یعنی اس میں ٹرانسجینڈرز کی ہونی چاہیے, اس میں ڈسیبل لوگوں کی ہونی چاہیے, اس میں مائنورٹیز کی ہونی چاہیے, عورتوں کی ہونی چاہیے, ان سب لوگوں کی اس میں شمولیت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, بس ایک نیوز بریک لیتے ہیں مختصر سا ناظرین, اور پھر ہم واپس آ رہے ہیں.